ملوث ہے، نبی کا امتی ملوث ہے۔ اللہ کی قسم کسی کو خیال نہیں آتا۔ آج مولوی صاحب بیٹھے تھے، بھائی احسان صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے نانا بھی فوت ہو گیا، ابا فوت ہو گیا، مولوی صاحب ذرا بیان کریو، نماز کی ترغیب دیو، مولوی صاحب بیان کریو، ذرا عورتوں کو دوپٹے کی ترغیب دینا۔ اللہ کی قسم چائے کا گھونٹ میرے حلق میں نیچے نہ اترا، میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی، سوچنے لگ گیا ایک اندھے کو تو تیرا میرا خیال ہے، آنکھوں والوں کو اپنا خیال کوئی نہیں۔ ایک اندھا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے پورا گاؤں جہنم سے بچ جائے اور اپنی قبر کی تیاری کر کے قبر میں چلا جائے، لیکن آنکھوں والا تجھے موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں۔ ان آنکھوں سے تو قرآن کی زیارت ہوا کرتی تھی، اولیاء اللہ کے چہروں کی زیارت ہوا کرتی تھی، بیت اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی، روزہ رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ سوچو تو صحیح، ساری رات گزر جاتی ہے، آنکھ کی پلک نہیں جھپکتی کہ میرا ڈرامہ مس نہ ہو جائے، یہ پارٹ مس نہ ہو جائے، یہ سکرین پر آنے والا یہ چہرہ کہیں مس نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم اس آنکھ پر اتنا ظلم کر جتنا میرے عزیزوں قیامت کے دن بوجھ برداشت کر سکے۔ فرمایا اس آنکھ نے اگر بے حیائی کر لی، قیامت کے دن داغ ایسے آنکھ سے دیے جائیں گے، دنیا کی آنکھ پتہ نہیں دل کے اندر کتنی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام مارے شرم کے آسمان کی طرف منہ نہیں کھاتے، تیری بے شرمی کا عالم یہ روٹی بھی برابر کھاتا ہے، جس دن گناہ کرتا ہے اس دن زیادہ ڈکارتا ہے، جس دن گناہ کرتا ہے کلو دودھ پی جاتا ہے، جس دن گناہ کرتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ بازار میں پھرتا ہے، متکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر پہلکتا ہے۔ اور خبردار زمین کے اوپر زور سے پیر نہ رکھ، زمین چلاتی ہے، کہتی اللہ مجھے اجازت دے دے، اگر تیرے نبی کا مکھ سامنے نہ ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی، اللہ مجھے اجازت دے دے، میں اس کو بتاؤں گی زور سے قدم کیسے رکھا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمین ٹھہر جا، تو بھی میری مخلوق ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے، گناہ اس نے کر لیا، اسے شرم نہیں آتی، لیکن میں اس کی معافی کا انتظار کر رہا ہوں کس وقت پلٹا کھائے گا اور ایک مرتبہ کہہ دے اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کے کہنے میں دیر لگے گی، میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں لگے گی۔ اللہ غنی، شیطان نے اللہ جل شانہ کے سامنے عرض کر دی اور عرض کر کے کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کس چیز کی مہلت مانگتا ہے؟ مجھے مہلت دے کہ تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر نیچے سے گمراہ کروں گا اور مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا زندگی لے کے کیا کرے گا؟ کہ تیرے بندوں کو تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ اکبر، اذان دینے والے کو گانا گانے کا شوق دلواؤں گا، مسجد میں آنے والا سلمے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اللہ غنی، اللہ غنی، اپنی بہن کی جو چادر کی حفاظت کرنے والا دوسروں کی بہنوں کی چادر اترواؤں گا۔ صدقہ خیرات کرنے والے کو یہ ذہن کے اندر بات ڈال دوں گا کہ مال کھٹ جاتا ہے، اور سود لینے والے کے ذہن میں مال ڈال دوں گا کھا لے کوئی نہیں، یہ جہاں مٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا۔ میرے عزیزوں ساری باتیں کر دی، اور شیطان بتا تو کیا کرے گا؟ تیرے نبی کے طریقوں سے موڑوں گا، اور بتا کیا کرے گا؟ لوگوں کو نافرمانی پر اکساؤں گا۔ اللہ اکبر، دائیں بائیں سے حملہ کروں گا۔ پھر پروردگار عالم نے شیطان کا چیلنج سنا، اس کے جواب میں اللہ نے بھی چیلنج کر دیا، فرمایا جا تجھے میں نے قیامت تک کی زندگی دے دی، دائیں بائیں سے آ، آگے پیچھے سے آ، اوپر نیچے سے آ، ساری زندگی میرے بندوں کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے 70 سال گناہ کرنے والا موت کے جھٹکے کے وقت کہہ دے گا اللہ معاف کر دے، میں اسی وقت اسے بحر کرم کے سمندر کے اندر غوطہ دلوا کر ایسا پاک نہ کر دوں جیسا دنیا میں آج ہی آیا تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ بابو آج اللہ کے گھر میں آتا کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، قدم ہمارے اللہ کے گھر میں آتے کیوں نہیں؟ اذان کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم سمجھتے ہیں اذان وہ دے رہا ہے جسے 5000 تنخواہ پہ رکھا ہے، تجھے کیا پتا اللہ نے اسے قاصد بنا دیا، اللہ نے اسے اپنا پیغام رسا بنا دیا، اللہ پاک نے اسے اپنا نمائندہ بنا دیا۔ جا میرا بندہ تیرے ذمہ میں نے ڈیوٹی لگا دی، مسجد میں کھڑا ہو کے دائیں بائیں منہ کر کے کہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، او لوگو بھلائی کھیتی باڑی میں کوئی نہیں، بھلائی ذمہ دارے میں کوئی نہیں، بھلائی تیری دکان کے اندر اذان کے وقت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، دکان تیری چھوٹی، تیرا ذمہ دارہ چھوٹا، تیرے پگ کا شملہ چھوٹا۔ اللہ اکبر، تیری عزت چھوٹی، تیری آبرو چھوٹی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فجر کی اذان میں فجر کی اذان کے اندر جملوں کا اضافہ کر دیا اور کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، او
او سونے والے اب سونے کا وقت نہیں، اللہ کے دربار میں اٹھ کے وضو کر کے اب رونے کا وقت ہے، آنسو بہا لے۔ اللہ کی قسم جو تہجد پڑھنے والے ذرا ان سے علیحدگی میں پوچھ لینا، 5 نمازوں کا مزہ اپنی جگہ، تہجد کی نماز کا مزہ اپنی جگہ۔ جب بندہ تہجد کی نماز میں اٹھ کے اللہ کے آگے دامن پھیلا کے بیٹھتا ہے، اللہ جل شانہ سارے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اور دیکھو میرے دربار میں فقیر آیا، اور دنیا داروں تمہارے دربار میں کوئی فقیر آ جائے، بخیلوں تمہارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے، تم دنیا کی عزت برقرار رکھنے کے لیے اسے خالی نہ بھیج دے۔ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ، میں بادشاہوں کا بادشاہ، اگر بندہ میرے دربار میں دامن پھیلا کے بیٹھ گیا، دنیا جہان کے مسئلے حل کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر بیٹھ کے اور روتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں جا معاف کر دیا۔ پھر لوگ کے کہتے ہیں اللہ بیماری ٹھیک کر دے، اللہ کہتے ہیں جا ٹھیک کر دی۔ پھر لوگ کے کہتے ہیں اللہ بچیوں کے رشتوں کا بندوبست کر دے، اللہ اعلان کرتے ہیں جہاں میں نے بندوبست کر دیا۔ پھر لوگ کے کہتے ہیں اللہ قرضہ اتار دے، اللہ فرماتے ہیں ذرا اور رو لے اور رو لے۔ اللہ غنی، الہ العالمین کے دربار میں فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ رلاتا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کے سونے سے نفرت ہو رہی ہے، کسی کا رونا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے۔ پھر اگلا اعلان ہوتا ہے ذرا اس کو رونے دو، اللہ اس کو زیادہ کیوں رونے دے؟ فرمایا جب اس کا آنسو نکلتا ہے، اس کے آنسو کے نکلنے پہ میں اس کے گھر والوں کی مغفرت فرما رہا ہوں، اس کا آنسو نکلتا ہے، ایک بندے کے آنسو نکلنے پر میں گاؤں والوں پر رحم کر رہا ہوں، بستی والوں پر رحم کر رہا ہوں، اور رونے دو، جب مسئلہ اس کا حل ہو گیا تو رونا چھوڑ دے گا، اس کا رونا میرے دربار میں بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ نصیبوں والا وہ آدمی جس کی آنکھ میں رونا آ گیا، مال کے کھٹنے پہ نہ رویا، اچھی بیوی کے ملنے پہ نہ رویا، ذمہ دارے پہ نہ رویا، فصل اچھی ہونے پہ نہ رویا، بلکہ اللہ کی محبت میں رو لیا، اللہ کے عشق میں رو لیا، اللہ کو پانے کے لیے رو لیا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رو لیا۔ یقین جانو جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے اللہ سے دوری ہو گئی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ اللہ غنی۔ آدم علیہ السلام تنہائیاں محسوس کر رہے ہیں، یا اللہ کہاں جاؤں؟ مارے شرم کے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہے، زبان پر جملے کوئی نہیں کہ اللہ سے ندامت کے آنسو بہا کر کیا مانگ لوں۔ آہا، اس انداز میں بھی میرے رب کو آدم پر رحم آ گیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اب یہ وسیلہ ڈھونڈ رہا ہے آدم، اب یہ چاہ رہے ہیں میں کروں کیا؟ جبرائیل علیہ السلام، اللہ میں جا کے کیا کروں؟ فرمایا ذرا اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ جملے کہہ دے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جناب آدم نے جملہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا جبرائیل تجھے یہ نام کیسے پتہ لگا؟ جبرائیل کہنے لگے اللہ نے سکھا کے بھیجا۔ آدم آپ اللہ اکبر پر نہ چونکے، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آپ کا دل نہ ہلا، اشہد ان محمد پر آپ کی آنکھیں کیسے کھٹک گئیں، آپ کا ماتھا کیسے کھنک گیا؟ آدم کہنے لگے جبرائیل جو تو نے نام لیا، یہ نام میں نے جنت کے کناروں پہ لکھا دیکھا، یہ نام میں نے یاقوت کے موتیوں کے محلوں کے دروازے پہ لکھا دیکھا، یہ محل میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا دیکھا، یہ نام میں نے عرش معلیٰ پہ لکھا دیکھا۔ بابا آدم نے جب نبی آخر الزماں کا نام سنا، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الہ العالمین ٹھیک ہے جان پر ظلم ہو گیا، لیکن آج اس ہستی کا واسطہ دے رہا ہو جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، جس کو پیدا کرنے کے بعد تو نے یہ اعلان کر دیا میرے بعد خدائی ختم، آمینہ کے لال تیرے بعد مصطفی ختم ہے۔ ایک تنہائی میرے عزیزو دنیا کی تھی جب اماں حوا جدا ہو گئی، ایک تنہائی میرے عزیزو جب آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا۔ بابا آدم علیہ السلام تنہائی میں پھر رہے ہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں، ابھی اکیلا بابا آدم آیا ہے، بات کرنے والے کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہے ہیں، ٹیڑھی پسلی بائی پسلی سے اماں حوا دنیا میں آ گئی، نقاب کر رکھا، سر پہ چادر اوڑھ رکھی ہے، یوں کر کے کھڑی ہے۔ حضرت آدم قریب ہوئے، یہ ہے کون؟ ہے میری جیسی۔ قریب ہو کے ہاتھ لگانے لگے، اماں حوا نے ہاتھ پیچھے کر لیا، دائیں طرف آ کے چہرہ دیکھنے لگے، اماں حوا نے اپنا چہرہ دکھا لیا۔ آواز آئی پروردگار عالم کی طرف سے، اے آدم جب تک حق مہر ادا نہ ہو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں، چہرہ دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔